الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم وقال الله تعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ گزشتہ انبیاء نے دعائیں کی کہ یا اللہ، یا یہ امت ہمیں دے دے یا اس امت میں ہمیں پیدا فرما دے۔ وجہ یہ ہے کہ اس امت کی فضیلت بڑی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ٹوٹل 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن اس بات پر فخر کروں گا کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ تو گزشتہ انبیاء نے دعائیں کی، یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے یا اس امت میں ہمیں پیدا فرما دے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور وہ قرب قیامت اس امت میں امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے بن مانگے ماں کی گود میں ایک تو ہمیں انسان بنایا، دوسرا مسلمان بنایا، تیسرا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا۔
اس پر ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرنا بندے پر لازم اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو ان عذابی لشدید، میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس سے یہ مضمون ملتا ہے کہ ہر آن ہر گھڑی بندہ جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ کامیابی مال و دولت میں ہے، عیش و عشرت میں ہے اور شہرت میں ہے۔ قرآن و حدیث اس بات کی بالکل نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ حقیقی کامیابی تو اس چیز میں ہے کہ جو بندہ دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب وہ شخص ہے۔ کامیابی مال و دولت میں نہیں ہے، کامیابی پیسے میں نہیں ہے، کامیابی شہرت میں نہیں ہے، کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ لہٰذا ہمیں تمام اسباب سے نظر ہٹا کر صرف نظر اللہ پر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ اگر ہم اس کا پلہ تھام لیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ میرا مقصد اسباب کی نفی کرنا نہیں ہے، اسباب کو بقدر ضرورت استعمال کرنا بھی شریعت کی ہی تعلیم ہے۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جائز طریقے اور حلال طریقے کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کی دنیا اور آخرت میں کوشش کی جائے، کیونکہ قرآن و حدیث کا اصول ہے کہ جو شریعت کے مطابق چلے گا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جو شریعت کے تقاضوں پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے۔ باقی رہا روزی کا مسئلہ تو اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی زمین میں جاندار ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ تو جب رزاق روزی اپنے ذمے لے لے تو پھر مخلوق کو روزی کی فکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں۔ ہاں اسباب کو اختیار کرے اور جائز طریقے سے حلال طریقے سے روزی حاصل کرے۔ مثال کے طور پر وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیس المسلم الکذاب، اور مسلمان جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا، ولا الخداع، اور کسی کو دھوکہ دینے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کاروباری لائن میں جو بندہ ہو تو جھوٹ سے بچے اور دھوکہ دینے سے بچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں امیر ترین صحابی تھے اور سب سے بڑے تاجر تھے مدینہ کے، اور ان کا تجارت کا اصول یہ تھا کہ تجارت میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ چیز میں جو عیب ہوتا وہ بتا دیتے کہ بھائی اس چیز میں یہ عیب ہے اور اس کا یہ ریٹ ہے، اگر اس عیب کے ساتھ خریدنا چاہتے ہو تو لے لو وگرنہ چھوڑ دو۔ تو چیز کا عیب بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اور یہی تجارت کے اصول ہیں کہ اگر آپ کی چیز میں کوئی عیب ہے تو وہ آپ بتا دیں کہ بھائی اس چیز میں یہ عیب ہے، لینا چاہتے ہو تو لے لو وگرنہ چھوڑ دو۔ تو اگر ہم تجارت کے اصولوں کو مد نظر رکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو انشاءاللہ ہماری تجارت چمکے گی۔ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو سب ان مدینہ میں ان سے بڑا مالدار کوئی شخص نہیں تھا،
وجہ کیا تھی؟ تجارت انہوں نے قرآن و حدیث کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی۔ تو یہ مختصر سی بات تھی کہ جو انسان کامیابی تلاش کر رہا ہے مال و اسباب میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقی کامیاب وہ شخص ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا۔ مال و اسباب کو جائز طریقے سے اختیار کرنا یہ شریعت کا اصول ہے۔ شریعت نے سود سے منع کیا ہے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کا کاروبار بڑھتا رہتا ہے اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقی ملتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال روزی بڑھتی رہتی ہے، جو سود ہے وہ آخر کار مٹ کر رہتا ہے۔ جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان کا کاروبار ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے اس بیان کا موضوع ایک تو یہ تھا کہ انسان کی حقیقی نظر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ہونی چاہیے کہ حقیقی کامیابی ان کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ دوسرا آج کا موضوع یہ ہے کہ چونکہ منگل کو شب برات ہے تو اس حوالے سے چند باتیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس رات کی عبادت میں چند باتیں میں عرض کروں گا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جو بدعات اور رسومات ہیں ان کو ذکر کر کے ان کا رد کروں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 9 بیویاں تھیں اور ایک روایت کے مطابق 11 بیویاں تھیں۔ تو اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا حضور بستر پر نہیں۔ تو حضرت عائشہ پریشان ہو گئیں کہ حضور کہاں تشریف لیں۔ تو حضرت عائشہ باہر تشریف لائیں تو دیکھا حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں دعا فرما رہے ہیں۔ جنت البقیع یعنی قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، لیکن اس کا طریقہ کیا اختیار فرمایا؟ نمبر 1 کہ نبی علیہ السلام اکیلے تشریف لے گئے، جم گھٹے کی صورت میں، مجمع کی صورت میں تشریف نہیں لے گئے۔ دوسرا یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام زندگی میں صرف ایک بار تشریف لے گئے، ہر سال شب برات کو نبی علیہ السلام قبرستان میں تشریف نہیں لے گئے۔ تو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، پہلا تو یہ ہے کہ قبرستان میں ہر سال جانا اور جم گھٹے کی صورت میں جانا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ شب برات کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں اکثر ہیں تو ضعیف، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ حسن درجے میں ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان سے دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پہلا اصول یہ ملا کہ قبرستان میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اکیلے تشریف لے جائیں، مجمع کی صورت میں نہ جائیں۔ دوسرا یہ سبق ملا کہ قبرستان میں چراغاں کرنا شب برات کو یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شب برات کے متعلق جتنے بھی احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ قرآن پاک سے نہیں ملتے، وہ احادیث سے ملتے ہیں۔ تو احادیث سے جو ملا کہ قبرستان میں اکیلے جانا ہے، وہاں چراغاں نہیں کرنا، اور اگر آپ نے جانا ہے سنت پر عمل کرنا ہے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار تشریف لے جائیں، یہ سنت عمل ہے۔ یہ پہلا عمل تھا قبرستان میں جانے کا۔ تو جانا جائز ہے لیکن ثواب سمجھ کر جانا اور وہاں پر چراغاں کرنا، مجمع کی صورت میں جانا، یہ درست نہیں۔ دوسرا یہ ہے شب برات کو میٹھا پکانا۔ اس حوالے سے اگر ہم قرآن و حدیث دیکھیں تو اس چیز کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث، پورے قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملتی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس رات میں میٹھا پکانا اور تقسیم کرنا چاہیے۔
ہاں اگر کسی کا معمول ہے وہ سخی ہے اور میٹھا پکا کر یا چاول وغیرہ پکا کر تقسیم کرتا ہے سنت سمجھ کر نہیں، کیونکہ سنت تو ہے نہیں، سنت وہ ہوتی ہے جو میرے نبی نے کی ہو، سنت وہ ہوتی ہے جو صحابہ نے کی ہو، تو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ عمل سنت نہیں ہو سکتا۔ تو جس بندے کا پہلے سے یہ معمول ہے کہ وہ اگر تقسیم کرتا ہے چیزیں تو اس رات میں ثواب کی نیت کیے بغیر کہ شب برات میں تقسیم کرنا ثواب کا کام ہے، اس نیت کے بغیر اگر وہ تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پڑوسیوں کو کھلا سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے، وگرنہ نبی علیہ السلام نے ایسا عمل نہیں کیا کہ میٹھا پکایا ہو، حلوہ پکایا ہو یا کوئی چاول وغیرہ تقسیم کیے ہوں، زردہ وغیرہ تقسیم کیا ہو۔ یہ قرآن و حدیث میں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہم سنی لوگ ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو دیکھ کر چلتے ہیں، جو چیز قرآن سے ثابت ہو، جو حدیث سنت سے ثابت ہو، ہم اس پر من و عن عمل کریں گے، ہم اس پر اپنی جان فدا کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز سنت سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، تو اس کے لیے پھر معذرت ہے۔ تیسرا کام جو اس شب برات میں کیا جاتا ہے وہ ہے پٹاخے وغیرہ بجانا، شور و غل کرنا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بالکل جائز عمل نہیں ہے، یہ تو فضول خرچی میں آتا ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں قرآن کا اصول ہے، قرآن پاک میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو چھوٹے ہوتے ہوئے جب بندے کو اتنا علم نہیں تھا تو ہم بھی یہ بجایا کرتے تھے پٹاخے وغیرہ، لیکن جب علم آیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب کام فضول خرچی کے ہیں، لہٰذا اب ہمیں خود بھی اس عمل سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے۔ کریانے والی دکانیں ان پر جا کر ان کو منع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ فضول خرچی ہے، یہ تو عبادت کی رات ہے، تم اس میں پٹاخے بیچ رہے ہو اور بچے پٹاخے لے رہے ہیں اور ٹھا ٹھا ہو رہی ہے گلیوں میں، تو یہ تو عبادت کی رات ہے، تو آپ عبادت کریں۔ تو بہرحال یہ تیسری چیز تھی کہ پٹاخے بجانا بالکل جائز اور درست نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اس رات میں غسل کرنا۔ تو غسل کرنے کے بارے میں بھی اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو یہ بھی غسل کرنا، خاص طور پر کہتے ہیں کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنا، تو یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی بات ہوگی، قرآن و حدیث سے ہٹ کر انشاءاللہ بات نہیں ہوگی۔ احادیث کے مجموعے کو دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے اس رات میں غسل نہیں فرمایا۔ ہاں جس بندے نے اس رات میں عبادت کرنی ہے، عبادت کا موضوع ابھی رہتا ہے وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، تو اس رات میں اگر کسی نے عبادت کرنی ہے اور عبادت کی نیت سے وہ کہتا ہے میں صاف ستھرا ہو کر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں جاؤں اور اپنے رب کی عبادت کروں، قرآن پڑھوں، ذکر کروں، تسبیح کروں، تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ لیکن جو سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر یہ کہے کہ میں اس رات میں نہانا ضروری ہے اور فلاں فلاں بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے اور بیری کے پتوں سے نہانا ہے، تو یہ عمل حدیث سے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کسی ائمہ کرام کا عمل ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے ثواب سمجھ کر اور سنت سمجھ کر آپ اس رات میں باقاعدگی کے ساتھ اگر نہائیں گے تو یہ بدعت شمار ہوگی، ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ کو گناہ ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں مشہور ہے کہ اس رات میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اگلے سال کے مکمل اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کی پیدائش اور مرنے تک کے اعمال وہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، ہر بندے کے عمل لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کیسے پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، کیا کرنا ہے، زندگی میں A to Z سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس نے کیا کیا کرنا ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ ہاں ہر سال کے اعمال اس لوح محفوظ میں سے اٹھا کر وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اس کے ایک سال کے عمل یہ ہیں کہ اس سال میں اس نے یہ کرنا ہے۔ اب اس بارے میں دو راتیں ہیں، ایک ہے لیلۃ القدر جو رمضان میں آتی ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29، ان میں سے کوئی ایک رات، اسے کہتے ہیں لیلۃ القدر، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اور دوسری ہے شب برات۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ جو اعمال ہمارے پیش کیے جاتے ہیں اور جو اگلے سال کے پیش کیے جاتے ہیں
وہ حقیقتاً شب قدر میں ہے، شب برات میں نہیں ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی کہ اس رات میں تمام امور پھیلا دیے جاتے ہیں اور تقسیم کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر کے بارے میں ہے، شب برات کے بارے میں نہیں ہے کہ اگلے سال بندہ یہ عمل کرے گا، وہ شب قدر میں لکھا جاتا ہے، شب برات میں نہیں لکھا جاتا۔ لیکن کچھ ضعیف روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شب برات میں ایسا ہوتا ہے کہ تمام اعمال ایک سال کے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اکثر علماء کی اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ امر شب برات میں نہیں ہوتا، شب قدر میں ہوتا ہے، اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت یہی ملتا ہے۔ چھٹی بات 15 شعبان کے روزے کے متعلق، اس بارے میں احادیث میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ پچھلی 15 شعبان اور اس 15 شعبان کے درمیان بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں وہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اس ایک روزے کی برکت سے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس دن میں روزہ رکھا بھی ہے، تو لہٰذا اس دن میں روزہ رکھنا جائز ہے اور ثواب کا کام ہے، لہٰذا اس دن میں یعنی 15 شعبان کو وہ بدھ کا دن بنے گا، اس دن میں روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور گزشتہ ایک سال کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، کبھی شب قدر آ گئی، کبھی شب برات آ گئی، کبھی رمضان آ گیا، کبھی کوئی موقع آ گیا کہ میرے بندے آئیں اور مجھ سے معافی مانگے اور میں ان کی بخشش کروں، تو اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کر لینی چاہیے کہ شب برات کو جو اگلا دن ہے یعنی 15 شعبان بدھ والا دن، اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی کوشش کر لینی چاہیے، ایک ہی روزہ ہے اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ تیاری بھی ہو جائے گی۔ نمبر 7، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شب میں عبادت کرنا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے کہ اس رات میں بندہ نفلی عبادت کرے، انفرادی طور پر عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا چند بندے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی، اس بابرکت رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1، مشرک، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش اس رات میں نہیں۔ نمبر 2، وہ بندہ جو دل میں دوسروں کا کینہ رکھتا ہے، دوسروں کی برائی رکھتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 3، وہ بندہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو رشتہ داروں سے بولنا چھوڑ گیا ہے۔ قطع تعلقی کا مطلب ہوتا ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ذی رحم محرم ہیں، ان سے اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے، بلاتے ہی نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ جس رات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قبیلہ ہے بنو کلب، اس قبیلے کے پاس بھیڑیں بکریاں بہت زیادہ تھیں اور بھیڑوں کے جسم پر بال بھی بہت زیادہ تھے۔ میرے نبی نے مثال کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر جو بال ہیں اس کی بقدر اپنے بندوں کی بخشش کر دیں، مثال کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ تو بہت غفار و رحیم ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں فرمائے۔ اور ایک شخص کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، مدمن خمر، جو آئے روز شراب پیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اور کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ کبھی کبھی اونچا بولنا اسے نافرمانی کے زمرے میں نہیں کہا جا سکتا، مطلب اس کا یہ ہے جس نے والدین کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے والدین کو یوں تنگ کر کے رکھے اور ان کی نافرمانی کرے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں پر غور کر لینا چاہیے کہ اگر ہم اس میں سے کوئی گناہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم میں سے کوئی مشرک تو ہے نہیں، ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اگر اس کے علاوہ جو دیگر گناہ، ہر بندہ اپنی ذات میں دیکھیں، کیا میں شراب پیتا ہوں؟
کیا میں والدین کا نافرمان ہوں؟ کیا میں قطع تعلقی کرتا ہوں؟ کیا میرے دل میں کسی کا کینہ ہے؟ اگر ہے تو میں اسے ختم کروں تاکہ میری بھی اس رات میں بخشش ہو جائے۔ اب بخشش نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، جو توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ عزم کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے اوپر ندامت ہو کہ میں یہ گناہ کیوں کر لیتا ہوں، اپنے اوپر ندامت ہو اور پھر عزم ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ تو یہ چند باتیں تھی شب قدر کے بارے میں، شب برات کے بارے میں۔ ٹائم اوپر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی، خوب عبادت کریں، نفل پڑھیں۔ انفرادی عبادت یہاں ثابت ہے، اجتماعی جو ہے وہ عبادت ثابت نہیں ہے، جیسا کہ نوافل کی جماعت کروا لینا، صلاۃ و تسبیح وغیرہ کی جماعت کروا لینا، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، انفرادی طور پر آپ نفل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔